نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا خیال لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سیرت کے عنوان سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر پیش آنے والے حادثات اور مصیبت کے وہ پہاڑ جس سے وہ ٹکرا کر آگے نکل گئے ان کا تذکرہ کیا۔ اس سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتیں آئیں اس کا تذکرہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن حالات سے گزرے ان کا بھی تذکرہ ہوا۔ ہم نے گزشتہ یہ بات کہی تھی کہ مشرکین نے، مکہ کے ان سرداروں نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، نفرت کرتے تھے، مختلف مراحل میں اپنے ایکشن کو بڑھاتے چلے گئے اور سخت سے سخت فیصلے مستقل لیتے چلے گئے۔ پہلا فیصلہ تو ان کا ہنسی مذاق اور ٹھٹا مارنا اور تمسخر کرنا تھا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو باطل کرنے اور اس کو بیکار کرنے کے لیے مختلف باتیں ایجاد کی تھیں کہ یہ کسی آدمی سے سن کر کہتے ہیں اور کوئی ان کو سکھاتا ہے۔ اور تیسرے مرحلے میں انہوں نے حضور کے متوازی دوسری ایک دعوت رکھی تھی کہ رستم و اسفندیار کے واقعات اور لونڈیوں کو نضر بن الحارث نے لایا تھا، جو پیچھے لگاتا تھا ان لوگوں کے جو مسلمان ہونے کے لیے قریب ہوتے تھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو، یہ جب ان ساری چیزوں سے قابو میں نہیں آیا تو انہوں نے، جیسے ہم نے تذکرہ کیا تھا، کہ باضابطہ میٹنگ بلائی اور 25 سرداروں کے درمیان ابو لہب کو سردار بنایا، صدر کمیٹی کا چنا، اس لیے کہ حضور سے ٹکر لینے والا قریبی آدمی ضروری تھا، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی شخصیت اتنی برعب اور یعنی وجیح شخصیت تھی اور ایسی زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت کے مالک تھے کہ کوئی عام آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھائے یا زبان چلائے ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ابو لہب کو اس ساری کارروائی کا سردار بنا کر پھر ابو لہب سے یہ سارے کام کروائے گئے جو ہم نے گزشتہ بیان کیے تھے۔ اس سلسلے میں جو کچھ واقعات ہم نے بیان کیے، جو کچھ ہوا حضرت حضور کے ساتھ، حضرت ابوبکر کے ساتھ، حضرت بلال کے ساتھ، حضرت عمار اور حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ، اور اسی طرح اور بھی دوسرے صحابہ کرام حضرت خباب وغیرہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، یہ کر کر کے تھک گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خود ایک باندی تھی، وہ اسلام لائی تو وہ اتنا مارتے تھے اسے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے، اور پھر اس کو جب چھوڑتے تھے تو کہتے تھے کہ میں نے تجھ پر رحم کھا کر تجھے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ میں نے تجھے اس لیے چھوڑا ہے کہ اب میں مارنے سے تھک گیا ہوں، پھر سے جیسے مجھے طاقت آئے گی میں تجھے پھر ماروں گا۔ لہذا یہ جو کچھ کیا گیا، اس سارے کرنے کے باوجود جب ایک انچ بھی اسلام اپنی جگہ سے نہیں ہٹا بلکہ بڑھتا چلا گیا، تو انہوں نے پھر سے اس کمیٹی کو بلایا اور ایک نیا معاہدہ یا ایک نئی تجویز انہوں نے پاس کی۔ وہ تجویز یہ تھی کہ کسی طرح بہانے سے اور کسی طرح بہانہ بنا کر یا کوشش کر کر ایسا کوئی اقدام کیا جائے اور کوئی فرد ایسا آگے بڑھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے۔ یہ پہلی کوشش تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی،
آواز لگائی گئی ان مخالف لوگوں کے درمیان کہ کوئی آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وار کر دے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ بس ایسے ہی کچھ کوشش ہو رہی تھی اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ انتقال کر گئے۔ لہذا اس سلسلے کی کوششیں پھر بہت ساروں نے کی۔ جب یہ بات پاس ہوئی کہ حضور کو نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے اور کس بہانہ بنا کر ان کی جان لے لینا ہے یا انہیں معذور کر دینا ہے، تو بعض بدبختوں نے پھر اس پر عمل کیا۔ اس میں سب سے آگے اور سب سے پہلے ابو جہل تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یوں کروں گا کہ کل جب وہ آئیں گے تو میں کسی چھت پر بیٹھوں گا اور ایک بڑا پتھر ان کے اوپر ڈال دوں گا تاکہ ان کا قضیہ ہی ختم ہو جائے اور ان کا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس چال کو ناکام بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے درمیان اللہ نے اپنے فرشتوں کو حائل کیا اور وہ یہ کام نہیں کر سکا، حالانکہ حضور اس کے سامنے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھیں جن سے ابو لہب کے بچوں کا رشتہ ہوا تھا، عتیبہ کا، تو وہ آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بڑی بدسلوکی اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی۔ آپ کے کپڑے پھاڑ ڈالے، آپ پر تھوکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹا۔ اس بدبختی اور اس بدسلوکی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر مسلط کر دے اور اس کا کام تمام کر دے۔ وہ تب سے کہتا تھا کہ یقیناً یہ بد دعا ہے اور اب تو موت اسی ترتیب پر آنی ہے جس ترتیب پر محمد نے کہی ہے۔ اور عتیبہ اسی طرح مرا بھی کہ وہ قافلے میں سفر کر رہا تھا۔ قافلہ ایک رات کسی جگہ پر ایک منزل پر اس نے پڑاؤ کیا تو لوگوں نے ایک شیر کی آہٹ سنی۔ اسی وقت قافلے کے لوگ اور عتیبہ کے قریبی لوگ کہنے لگے کہ محمد کی بد دعا جو تھی شاید وہ پوری ہو جائے گی۔ لہذا قافلے والوں نے عتیبہ کو چاروں طرف سے ایسے بستر لگائے کہ بیچ میں عتیبہ کو رکھا اور اس کو بھی سامان جمع کر اس کے اوپر رکھا اور چاروں طرف سے خود سوئے کہ کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ لیکن وہ شیر آیا اور آ کر اس نے برابر اس کی گردن توڑی اور اس کی موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوئی۔ اسی معاملے میں عقبہ ابن ابی معیط جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، وہ ایک دن آگے بڑھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو اس نے پیچھے سے ایک چادر ڈال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی کی طرح اتنی زور سے کھینچا اور گویا پھانسی دے دی کہ گویا حضور کی آنکھیں باہر نکل جائیں گی اور رسول کا دم نکل جائے گا۔ بس چند منٹوں یا سیکنڈوں کا فاصلہ تھا، کوئی آیا اور اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ لیکن یہ جو ظلم بڑھتا چلا جا رہا تھا، ہم نے کہا بھی اس سے پہلے کہ اسلام کی فطرت میں اللہ نے ایک عجیب لچک دی ہے کہ جتنے لوگ اس کو دبانے کے لیے آئے، یا تو وہ اپنے انجام کو پہنچے یا وہ قائل ہو گئے کہ یہ دین برحق ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کعبے کو مٹانے والے ہی کعبہ کے پاسباں بن گئے، تاتاریوں کے واقعے میں کہا تھا۔ لہذا جتنا ظلم بڑھ رہا تھا اور جور و زیادتیاں بڑھ رہی تھیں اور ظلم و زیادتی کی داستان آگے بڑھ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاونین کا اور محافظوں کا بھی نظام بڑھتا چلا جا رہا۔ یہ جب کام ہو رہے تھے، اسی درمیان یعنی سن 6 نبوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ایسے عظیم الشان سپوت اسلام کو دیے اور ایسے بہادر اور ایسے جرنیل اسلام کو دیے کہ جن کا اسلام لانا مکہ کی مکمل سیاست اور مکہ کی ساری زندگی کے اندر ایک زبردست انقلابی اور ٹرننگ پوائنٹ بنا تھا۔ ایک تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تھے حضرت عمر ابن الخطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یقیناً ان دونوں کا اسلام لانا حضور کی اس دعوت میں بہت زبردست ٹرننگ پوائنٹ کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم ان دونوں کے اسلام لانے کو یقیناً بیان کریں گے کہ یہی جو وتھ پلان ایک بات چل رہی تھی کہ حضور کو مارا جائے اور اس طرح مارا جائے کہ پتہ بھی نہ چلے اور حضور نعوذ باللہ شہید ہو جائیں۔
اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور حرم میں آئے تھے تو بہت سخت سست کہا تھا، یہاں تک کہ ایک پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا اور بہت کچھ برا بھلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، یہاں تک کہ آپ کا سر پھٹ گیا اور اس سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ صفا کے اوپر ایک مکان تھا عبداللہ ابن جدعان کا، جس کا تذکرہ ہم نے حلف الفضول کے عنوان سے کیا تھا، اس کی ایک باندی تھی، یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ جب کبھی شکار سے واپس آتے تھے تو پہلے حرم جایا کرتے تھے، اور عرب کے نزدیک تو حرم کا عجیب احترام ہوا کرتا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاندھے پہ یا گردن پہ اپنے کمان لٹکائے ہوئے اور تلوار اپنی لگائے ہوئی اپنے انداز میں شکار سے واپس جب آئے، اور حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہی جب اس راستے سے گزر رہے تھے تو عبداللہ ابن جدعان کی وہ جو باندی تھی وہ بیچ میں آئی، اور اس نے کہا کہ حمزہ تم تو مزے کر رہے ہو اور شکار کر رہے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا بھتیجا ہے، اس کے ساتھ ابو جہل نے یہ کیا اور یہ کیا، اور ساری تفصیل اس نے جو کچھ دیکھی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دی۔ عرب کو جیسے کہ ہم جانتے ہیں اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ ان کے پاس قبائل کی عصبیت اور قبائل کا فخر و غرور اور اس کے لیے کھڑے ہونا ایک مزاج تھا۔ حضور کے کلمے پر اگرچہ کہ حضرت حمزہ نہیں تھے، لیکن حضور کو کوئی کہے اور حضور کو کوئی تکلیف پہنچائے، وہ آپ کے بھتیجے اور آپ کا خون تھے، لہذا خون کھولنا لازمی تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جوش آیا اور وہ زبردست غصہ آیا کہ وہیں سے وہ سیدھے حرم میں گئے اور دیکھا کہ ابو جہل ایک مجلس میں لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر ٹھٹے مار رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے گئے، اس کو کھڑا کیا اور وہی اپنی کمان جو تھی وہ نکالی اور اس کے سر پر وہ زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹا اور اس سے خون بہنے لگا، اور کہنے لگے کہ تو میرے بھتیجے کو برا بھلا کہتا ہے اور اس کو مارتا ہے، حالانکہ حمزہ بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہے۔ یہی وہ بات تھی جس نے ایک تہلکہ مچایا تھا مکہ کے اندر، اور مکہ کی زمین لرز گئی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی ایسے بہادر آدمی تھے کہ ان کا مقابلہ مکہ کا کوئی شخص کرے یہ مشکل تھا۔ ان کی بہادری، ان کی شجاعت اور ان کی دلیری اور ان کی حوصلہ مندی اور ان کی حماست وہ مشہور تھی سارے عرب کے اندر، لہذا انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غصے میں اور جوش میں نے کہہ تو دیا کہ تو نے محمد کو مارا، حالانکہ میں محمد کے دین پر ہوں، لیکن جب میں وہاں سے پلٹ کر گھر کی طرف جانے لگا تو شیطان نے پھر میرے دل میں بات ڈالی کہ حمزہ اپنے آبائی دین کو چھوڑ دے گا، جس پر تیرے باپ تھے، تیرے دادا تھے، اس کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے دین کو اختیار کر لے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس اسی تذبذب میں رہا، دن اسی پر گزرا، رات بھر اسی میں گزری، میں نے آخر کار رات میں اپنے آپ کو کھڑا کیا، ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، اگر محمد کا دین سچا ہے تو میرے دل سے ان وسوسوں کو نکال دے جو میرے دل میں آتے چلے جا رہے ہیں، اور میرے دل کو ایک جماؤ اور میرے دل کو ایک قرار عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور فرماتے ہیں کہ صبح کی سفیدی کے ساتھ جیسے رات کی ظلمت چھٹ جاتی ہے، اس صبح نے میرے دل سے بھی کفر کی اور شرک کی ساری ظلمتوں اور تاریکیوں کو صاف کر دیا، اور میں اب سچا پکا مسلمان ہوا، اور میں نے آ کر اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے دین پر ہوں اور آپ کے مذہب کو میں اختیار کر رہا ہوں۔ حضور کے لیے اور صحابہ کے لیے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا واقعی ایسی خوشی کی بات تھی کہ اس کا یعنی صحابہ اس کا بیان نہیں کر سکتے تھے، تصور نہیں کر سکتے تھے۔ بس یہ واقعہ ہوا، اور اس کے تیسرے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا بھی واقعہ پیش آیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کے درمیان صرف 3 دن کا فرق ہے۔ پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، گویا وہ 38 یا 39ویں نمبر کے تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے جو 40ویں نمبر کے تھے اسلام لانے والوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا تو ویسے تو مشہور ہے اور واقعہ سب کے سامنے ہے،
لیکن طبعی طور پر تھوڑا سا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں اسلام لانے سے پہلے متضاد شخصیت کے مالک تھے۔ وہ یعنی کبھی گرم ہو جاتے تو ایسے گرم ہوتے کہ باندی کو مارتے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو مارتے اور ہر ایک کے لیے ایک لنگی تلوار بن جاتے، اور کبھی ان کا دل جب ان کو ٹھنڈا کرتا تو وہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات اور اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ کی شخصیت سے متاثر بھی ہوتے، اور دل ہی دل میں ان کو اپنا اندر ہی اندر اس شک اور تردد میں مبتلا کیے ہوئے ہوتا۔ روایتیں الگ الگ ہیں کہ اسی کیفیت سے وہ گزر رہے تھے۔ جب ان کو جذبہ دلایا جاتا، جاہلی عصبیت یاد کرائی جاتی، تو وہ ایک ننگی تلوار بن کر سب کو مارنا شروع کر دیتے، مسلمانوں کے لیے ایک جلاد بن جاتے، اور جب سنجیدہ ہو جاتے تو پھر ان کی اچھی چیزوں کو، اچھی تعلیمات کو اپنے دل سے سراہتے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں شکار پر گیا ہوا تھا تو رات میں آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں گھر جاؤں رات کے وقت ان کو جگاؤں، میں نے اس کے بجائے اپنے آپ کو حرم میں لایا۔ میں حرم میں آیا، سرد راتیں تھیں، تو میں نے خانہ کعبہ کے پردے کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا تاکہ اس کی سردی سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی شخص آیا ہے اور وہ آ کر تلاوت کر رہا ہے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کی تلاوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ پڑھتے سورہ حاقہ کا ایک رکوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ ڈالا، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کلام کو سنا تو میرا اندر سے دل کہنے لگا کہ یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، اور یہ کوئی یعنی انسان کا مصنوعی کلام نہیں ہے۔ بس میں نے اتنا ہی کہا کہ سورہ حاقہ کی وہ آیتیں حضور نے پڑھی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ رسول کریم کے الفاظ ہیں اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت کو جیسے ہی حضور نے پڑھا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل نے یہ بات کہی کہ دیکھو تو محمد تو کاہن ہے، کاہن جنہیں غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، اور میں نے ابھی دل ہی دل میں ایک بات کہی تھی کہ شاعرانہ بات نہیں ہے، تو انہوں نے وہی بات کہہ دی۔ کہنے لگے بس اتنا میں نے دل میں سوچا ہی تھا کہ حضور نے آگے کی آیتیں پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، لوگ نصیحتیں لیتے ہی کم ہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ نازل شدہ کلام ہے رب العالمین کی طرف سے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بس دل میں اسلام نے اسی وقت جڑ پکڑ لی تھی، لیکن میں اپنے اس یعنی تردد اور اپنے اس یعنی ڈیل ڈول والے مزاج کی وجہ سے کبھی ادھر لڑک جاتا، کبھی ادھر ہوتا۔ بس یہ رات کی تنہائی تھی جس نے میرے دل نے آواز دی تھی کہ یہ دین حق ہے اور یہ دین صحیح ہے، اور یہ بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حقیقت ہے۔ لیکن دن کے اجالے میں قریش کی مجلسوں میں آیا تو پھر وہی جاہلی عصبیت اور حمیت جاگی، اور وہی اسلام کی دشمنی پھر سے جاگی، اور رات کا جو اثر تھا وہ کم پڑ گیا۔ اب اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ وہ مشہور واقعہ پیش آیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنا، کہ قریش کی مجلسوں میں یہی چل رہا تھا کہ بھئی کوئی قتل کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کوئی مار ڈالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن جو یہ کام کرے گا وہ عرب کا بہت یادگار آدمی بن جائے گا اور بہت بہادر آدمی کہلائے گا۔ یہی مجلسوں میں جو بھڑکاؤ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو رہی تھیں، وہی باتیں حضرت عمر نے بھی سنی، اور ان کے دماغ نے اس وقت اپنے اسی مزاج جو میں نے کہا تھا اسلام لانے سے پہلے جو ان کا مزاج تھا کہ اگر ان کو چڑھا دیا جاتا اور بھڑکا دیا جاتا تو بھڑک کر آتش بن جاتے، بلکہ شعلہ بن جاتے، اور اگر وہ سنجیدہ ہوتے تو ایسے ہوتے کہ اسلام کے حقائق کو جانتے تھے۔ بس اسی کیفیت میں وہ بھڑکے اور کہا کہ بھئی بہت ہو گیا، اور یہ بہت روز روز کا قصہ اس نے سر دکھا دیے ہیں، آج میں جاتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں تاکہ اس ساری مصیبت سے سب کو چھٹکارا مل جائے۔ کہتے بس اسی نیت سے نکلے تھے، راستے میں صحابی ملے اور انہوں نے کہا کہ
عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہے ہو، حالانکہ ان کی دعوت تمہارے گھر پہنچی ہوئی ہے، تمہاری بہن فاطمہ اسلام لا چکی ہے، بہن وئی سعید اسلام لا چکے ہیں۔ کہنے لگے بس وہی غصہ پلٹا اپنے بہن اور بہن وئی کی طرف، گھر کی طرف گیا تو کیفیت یہ تھی کہ حضرت فاطمہ اور سعید کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سکھا رہے تھے، قرآن پڑھا رہے تھے۔ یہ گھر تک پہنچ گئے، پڑھنے پڑھانے کی آواز باہر کان تک حضرت عمر کے پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اور معلوم ہوا کہ حضرت عمر آئے ہیں، تو بہن نے فوراً جو ہے سو حضرت خباب کو بھی چھپایا، اس صحیفے کو جس میں قرآن لکھا ہوا تھا اس کو بھی چھپایا، اور دروازہ کھول کر ان کو اندر بلایا تو انہوں نے اپنی بہن کو وہ زوردار تماچا مارا اور سر پہ مارا، اور مار توڑ بہنوئی کے ساتھ بھی شروع ہوا کہ بہن زخمی ہو گئی، اور بہنوئی کی بھی پٹائی ہوتی رہی کہ تم لوگوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، تم بددین ہو گئے اور تم نے اپنے آبائی دین سے انحراف کر دیا۔ بہن بھی آخر بہن تھی اور حضرت عمر ہی کا خون تھی۔ انہوں نے بھی جب دیکھا کہ یہ رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ عمر، اگر جس دین کو ہم نے مانا ہے وہ حق دین ہے تو سن کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور اب تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، اس اسلام کو تم ہمارے اندر سے نہیں نکال سکتا۔ اور انہوں نے برجستہ اس وقت کلمہ پڑھا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بہن کے اس کلمہ پڑھنے پر اور ان کے ان جملوں پر حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بہن کا چہرہ بھی خون آلود تھا، بہن وئی کے ساتھ بھی انہوں نے جو کچھ زیادتیاں کی تھی وہ کی تھی، یہی جو کچھ ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سنجیدہ ہوئے۔ پھر میں وہی بات کہوں گا جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اب مزاج جب ٹھنڈا ہوا تو فوراً قرآن کی طرف گئے، کہا ذرا مجھے بھی بتاؤ وہ کلام جو تم پڑھ رہے تھے، چونکہ پہلے ہی اس کلام نے اثر دکھایا ہوا تھا۔ فاطمہ ان کی بہن نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تو ناپاک ہے، اس کلام کو پڑھنے کے لیے تجھے پاک ہونا پڑے گا۔ انہوں نے وہاں غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد جب وہ بیٹھے تو بہن نے ان کے سامنے صحیفہ رکھا جس میں سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی، اور انہوں نے پڑھنا شروع کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور پڑھتے پڑھتے جب آیت پر پڑھے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، میری عبادت کرو، میرے لیے نماز قائم کرو، میری یاد اس کو بناؤ، اور آخرت آنے والی ہے، تو کہنے لگے یہ کتنا اچھا کلام ہے، کتنی اچھی باتیں ہیں۔ وہی دوسرا رخ طبیعت کا اب غالب آیا۔ یہ جملے جب حضرت عمر کے حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے انہوں نے سنے تو باہر نکلے، اور باہر نکل کر کہا کہ ایسے لگتا ہے عمر کہ حضور نے کل ہی دعا کی تھی، وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ کہا وہ کیا تھا؟ کہ حضور نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اللہم اید الاسلام باحب الرجلین، اے اللہ اسلام کو دو آدمیوں میں جو تجھے زیادہ پسند ہے ان میں سے ایک کے ذریعے سے طاقت عطا کر، عمر بن الخطاب و عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم پر محبت کی نگاہ ڈالی ہے۔ وہ اپنی تلوار کو انہوں نے رکھا اپنے نیام میں اور کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ ہم نے جیسے کہا کہ حضور کا جو دعوت کا ٹھکانہ تھا وہ دار ارقم تھا، جو صفا پر آج بھی موجود نشانی اس کی موجود ہے۔ وہاں ایک دروازہ لگا ہوا ہے، جب صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں تو صفا سے ادھر مروہ کی طرف آتے وقت رائٹ سائڈ کی طرف وہاں ایک چھوٹی سی تختی پر ارقم، باب ارقم لکھا ہوا ہے۔ وہی جگہ تھی جو گھر تحت ارقم رضی اللہ عنہ کا اور مسلمانوں کا ایک خفیہ ٹھکانہ تھا۔ حضور کے پاس حضرت عمر چل کر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ جو کچھ دربان دروازے پر تھا اس نے دریچے سے دیکھا، چھانک کر تو دیکھا کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں، تو سارے کے سارے سہم گئے اور سمٹ گئے، کیونکہ حضرت عمر وہ تھے جن سے مکہ کا کوئی شخص لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا تھا، بلکہ وہ کئیوں کے لیے اکیلے کافی ہو جاتے تھے، اور ان کی بھی طاقت، ان کی بھی شجاعت، ان کی بھی بہادری، گویا ایک ایسے آدمی تھے جس کو آج کے لفظوں میں ایک دبنگ آدمی تھے اور بہت ہی زبردست آدمی تھے جن کا مقابلہ ممکن نہیں تھا۔ اور مکہ کے گویا یہ جگر پارے تھے اور جگر کے ٹکڑے تھے، حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت اس گھر کے اندر تھے۔ لوگوں نے جب کہا کہ عمر آئے ہیں تو حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو، عمر ہی تو ہے، اتنا کیوں ڈر رہا ہے، اس کو آنے دو، اگر خیر کی نیت سے آیا ہے تو خیر پائے گا، اور اگر شر کی نیت سے آیا ہے تو حمزہ اس کو دیکھ لے گا اور نپٹ لے گا۔ وہ اندر آئے سنجیدگی کے ساتھ، حضور کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دامن کو پکڑا، ان کے تلوار کا جو تلوار تھی اس کو پکڑا اور اس کو جھنجھوڑ کر کہا کہ عمر آخر کب تجھے یعنی تیرا یہ قرار، تیرا یہ تذبذب کب ختم ہوگا، اور آخر کب تیرے دل کو قرار آئے گا، اور آخر کب تو سمجھے گا تو ایک عقل مند آدمی ہے کہ یہ حق ہے، اور حق سے تو کب تک منہ موڑتا چلا جائے گا۔ اس تذبذب کو اپنے ختم کر اور اس آپس اس شک و شبہ کو ختم کر۔ وہ جھنجھوڑنا تھا کہ بس ان کے دل نے پھر اس وقت کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر کا کلمہ پڑھنا تھا کہ یہ دار ارقم نعرہ تکبیر سے ایسا گونجا زبردست کہ مکہ کے دور دور تک اس کی آواز گئی۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیونکہ بات ہی ایسی تھی کہ حضرت عمر اسلام میں آ گئے تھے، اور حضرت عمر کا اسلام لانا وہ اسلام کی بہت بڑی فتح تھی اور بہت بڑی کامیابی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے سے پہلے یہ حال تھا کہ مکہ میں جو کوئی اسلام لاتا مشرکین کو پتہ چلتا، وہ تلاش کرتے کہ کس نے اسلام لایا ہے، اور معلوم کرتے تو کوئی چھپتا کوئی چھپاتا اور پھر اس پر زیادتیاں کرتے۔ حضرت عمر کہتے بس میں نکلا، اور میں نکل کر سیدھے ابو جہل کے گھر پر گیا اور ابو جہل کے گھر کو دستک دی۔ ابو جہل نے دروازہ کھول کر کہا اہلاً و سہلاً، کہ آؤ آؤ، گھر پر ہی آئے ہو اور بہت اچھی جگہ پر آئے ہو، خوش آمدید ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ ابو جہل میں تیرے گھر پر ایک بات کی اطلاع دینے کو تجھے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ جس کسی کے اسلام کا تجھے پتہ چلتا ہے تو اس کے گھر پر جا کر اسے تکلیف دیتا ہے۔ میں تیرے گھر پر اس لیے آیا ہوں کہ بتاؤں تجھے کہ آج سے عمر محمد کے دین پر ہے، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ بس یہ سننا تھا کہ ابو جہل نے فوراً دروازہ بند کیا اور اندر بھاگا اور کہنے لگا کہ تو بری چیز کو لے کر آیا ہے، بری خبر کو لے کر آیا۔ ایسے ہی ایک دوسرا سردار تھا، حضرت عمر کہتے ہیں میں وہاں سے نکل کر اس کے گھر پر گیا، کیونکہ اس کی بھی عادت یہی تھی کہ جو اسلام لاتا تھا اس کے گھر پر جا کر اس کو ستاتا تھا اور اس کو پکڑ کر مارتا تھا، باہر لاتا تھا۔ میں اس کے گھر پر گیا اور اس کے گھر پر جا کر میں نے پھر دستک دی، وہ باہر آیا تو میں نے اس سے بھی کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو یہ حرکت کرتا ہے، آج میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ میں عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ اس نے بھی دروازہ لگایا اور وہ بھی بھاگا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر اس شخص کے پاس آیا جو خبریں پھیلاتا تھا، چلتا پھرتا ایک میڈیا تھا، افواہیں جیسے پھیلاتا ہے میڈیا۔ پہلے زمانے میں افراد ہوتے تھے میڈیا کا کام کرنے والے، کہ وہ بہت جلد خبریں پھیلا دیتا تھا۔ میں اس کے پاس آیا اور میں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ لوگوں سے جا کر کہہ دے کہ عمر ابن الخطاب آج سے محمد کے دین پر ہیں۔ اس نے آواز لگائی کہ وہ لوگوں عمر بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس کو پیچھے سے پکڑا اور کہا اس سے کہہ کہ بے دین نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ کہے کہ عمر محمد کے دین پر ہے۔ اس نے آواز لگانا شروع کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں واپس آیا، نماز صحابہ چھپ چھپ کر پڑھ رہے تھے کونے کونے میں۔ میں نے حضور سے کہا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا ہاں حق پر ہیں۔ کہا زندہ ہوں گے تو بھی حق پر اور مریں گے تو بھی حق پر نہیں ہوں گے؟ کہا ہاں اگر زندہ ہوگے تو بھی حق پر ہی رہو گے، اور موت آئے گی تو موت بھی حق پر ہی ہوگی۔ میں نے کہا کہ پھر ہم اس طرح چھپ چھپ کر کیسے یہاں پر نماز پڑھیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں بس ہم نے حضور کو اپنے ساتھ لیا، 40 کا ایک چھوٹی سی جماعت تھی، ہم نے حضور کو ساتھ میں لیا۔ ایک ٹکڑی کے سامنے میں تھا اور ایک ٹکڑی کے سامنے حمزہ تھے، اور اس شان سے ہم چل رہے تھے کہ ہلکے ہلکے ہمارے قدموں سے دھول اڑ رہی تھی، اور حضور ہمارے درمیان تھے، اور ہم نے حضور کو حرم میں لے کر چلے۔ بس مکہ کے ایک ایک وہ شخص پر جو حضور کا دشمن تھا، گویا آری تیر اور تلوار اور نیزے چڑھ گئے جب انہوں نے ایک طرف حضرت حمزہ کو اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ دوسری طرف اگرچہ کہ حضرت عمر ایک بہادر آدمی تھے، لیکن اب سارا مکہ ان کا مخالف ہو چکا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے مکہ میں آ کر کہا تھا کہ عمر آج سے اسلام لا چکا ہے، اب عمر کا مقابلہ جسے کرنا ہے وہ عمر کے سامنے آئے۔
بعض لوگ ٹوٹ پڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت عمر بھی ان کو مارتے، وہ حضرت عمر کو مارتے، یعنی یہ دوسرا واقعہ حضور کے ساتھ نہیں ہوا۔ نماز پڑھائی گئی، کسی نے کچھ نہیں کہا، سب خاموش رہے۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے تو پھر لڑائی ہوئی زبردست، اور صبح سے شام تک حضرت عمر اکیلے، اور ایک بڑا یعنی جتھا حضرت عمر کو مارنے پر، یہ انہیں مارتے وہ انہیں مارتے، تھک ہار کر شام ہو گئی تو حضرت عمر ایک جگہ بیٹھے۔ بالآخر یہ لڑائی چلتی رہی، کچھ لوگ بیچ میں آ کر انہوں نے الگ کیا، اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین جانثار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ملا۔ اور اسی لیے جب حضرت عمر حضور کو لے کر حرم پہنچے تھے تو اور نماز پڑھائی تھی، تو حضور نے اس وقت حضرت عمر سے کہا تھا کہ تم فاروق ہو، کہ تم حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن چیز ہو، کہ آج فیصلہ ہوا ہے حق و باطل کے درمیان زبردست۔ یہیں سے ان کا لقب عمر الفاروق پڑا تھا۔ یہ سب چل رہا تھا، اور زندگی آگے بڑھتے ہوئے اب حضور کی دعوت کو 7 سال گزر چکے تھے۔ ابو طالب ایک سنجیدہ آدمی تھے اور ایک یعنی سردار آدمی تھے، اور ابو طالب اس بات کو سمجھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاں چل رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر جہاں یہ مکہ کے جگر پارے حضور کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لیکن وہ ایک سنجیدہ اور پریکٹیکلی آدمی تھے۔ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر سارا مکہ حضور پر ٹوٹ پڑے گا، جیسے قتل کا منصوبہ بنا رہے حضور کے، تو اس وقت عمر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے اور حمزہ بھی اکیلے کیا کر پائیں گے۔ اور پے در پے جو واقعات ہوئے تھے، جو ہم نے سنائے ہیں کہ ابو جہل پتھر لے کر آیا اور عتیبہ نے کپڑے پھاڑ دیے، اور عقبہ ابن ابی معیط نے پھانسی دے دی تھی گردن پر، اور اسی طرح حضرت عمر تلوار لے کر مارنے کو نکل گئے تھے اور حضور کو قتل کرنے کو نکل گئے تھے۔ یہ سارے واقعات کہیں نہ کہیں ابو طالب کو اندر ہی اندر پریشان کر رہے تھے کہ مکہ کی سچویشن اب بدل چکی ہے، رفتار مکہ کی اب چینج ہو رہی ہے، اور حضرت عمر اور حمزہ کا اسلام لانا تو مکہ کے ان سرداروں کے لیے بہت زبردست یعنی دھچکا ہے۔ لہذا کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی بڑی کارروائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کریں، اور جب وہ بڑی کارروائی حضور کے خلاف کریں گے تو تنہا ان 30-40 لوگوں کا مقابلے پر کھڑا ہونا وہ ناکافی ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت ابو طالب نے اس وقت ایک بہت سنجیدہ قدم اٹھایا اور بہت زبردست قدم اٹھایا۔ وہ قدم یہ تھا کہ حضرت ابو طالب کے جو خاندان تھا، ہاشم کا جو خاندان تھا وہ 2 کنبوں میں تقسیم تھا، بنو عبد المطلب اور بنو عبد مناف۔ ہاشم کا یہ خاندان تھا، یعنی پردادا سے یہ خاندان جو قریبی خاندان تھا، یہ ان 2 کنبوں میں چچیرے اور یعنی تائرے بھائیوں کے درمیان تھا۔ حضرت ابو طالب نے ان دونوں خاندانوں کو، جو مکہ کا بہت طاقتور اور مضبوط اور بڑی تعداد والا خاندان تھا، ان کو بلایا، اور ان کو بلا کر ان سب کے سامنے، بنو عبد مناف اور بنو عبد المطلب، ان سب کے سامنے ایک بیٹھک کی، خاندانی بیٹھک، اور اس میں کہا کہ دیکھو، اگرچہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، ان کی دعوت کو ماننا اور نہ ماننا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن قبیلے کے اعتبار سے اور ہماری برادری کے اعتبار سے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ زیادتیاں ہماری عزت نفس اور قبیلے اور برادری کی عزت نفس اور ناک کے خلاف ہیں۔ لہذا یہ تہیہ کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے ان کی بات مانے یا نہ مانے، لیکن ان کا سپورٹ کیا جائے گا تاکہ کوئی انہیں قتل نہ کر دے اور کوئی ان کے اوپر بڑا ایکشن نہ لے۔ اور جب بنو عبد مناف اور بنو عبد المطلب، جو مکہ کا بڑا خاندان ہے اور طاقتور افرادوں کا خاندان ہے، بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے، یہ لوگ جب ان کی سپورٹ اور حمایت کا اعلان کریں گے تو پھر کوئی اس لائن کا بڑا قدم نہیں اٹھا پائے گا۔ لہذا سارے خاندان کے افراد نے ابو طالب کی بات کو مانا، سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے کہا کہ میں اس معاملے میں خاندان کے ساتھ نہیں ہوں، میں قریش کے ساتھ ہوں، تم لوگ ان کا جتنا سپورٹ کرنا ہے کرو، میں ان کا سپورٹ نہیں کروں گا اور میں ان کی تائید نہیں کرتا ہوں۔ بنو عبد مناف اور بنو عبد المطلب نے حضور کا یعنی سپورٹ اور حضور کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ 4-6 مہینے گزرے تھے، یہ اعلان مکہ کے ان قریش کے ان سرداروں کے لیے اور بجلی بن کر ان کے سروں پر گرا کہ یہ کیا ہوا کہ ابھی تک تو حمزہ اور عمر سے ہی ہم نپٹ رہے تھے، اب خاندان اور 2 بڑے خاندانوں نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اگر ہم محمد کو کچھ بھی کریں گے تو مکہ کے اندر تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اور اب دوسرے قافلے یعنی دوسرے قبیلوں کی تو باقی رہنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ یہ خاندان اتنا بہادر خاندان ہے، کون ان سے مقابلہ کرے گا؟ لہذا کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے ایک دوسرا اسٹیپ پھر لیا اور اپنے سرداروں کو بلایا، اور سارے مکہ کے مشرکوں کو اور سرداروں کو بلا کر انہوں نے کہا کہ جہاں پر بنو عبد مناف اور بنو عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کیا ہے، وہیں ہم بھی ان کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں، اور بائیکاٹ کا اعلان کر کے ہم یہ کریں گے کہ ان کو مجبور کریں گے کہ یہ محمد کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں۔ لہذا یہ سارے کے سارے قبیلے جو چھوٹے چھوٹے الگ الگ قبیلے تھے، یہ سارے کے سارے مجتمع ہوئے اور انہوں نے ایک بائیکاٹ کا یعنی عہد نامہ لکھا کہ ان سے کوئی شادی نہیں کرے گا، ان کے گھر پر کوئی نہیں جائے گا، ان کو کوئی چیز فروخت نہیں کی جائے گی، ان کے ساتھ لین دین نہیں ہوگا، اور ان کو محصور کر دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو بائیکاٹ سارے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا اور بنو عبد مناف کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ سن 7 نبوی سے یہ بائیکاٹ کا یعنی تحریر لکھی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس بائیکاٹ میں جو مسلمان تھے وہ بھی شامل تھے ہی تھے، لیکن بنو ہاشم کے جتنے لوگ کلمہ نہیں پڑھنے والے تھے، صرف خاندانی تعلق کی وجہ سے ان کا بھی بائیکاٹ کیا گیا، اور جب کیا گیا تو انہوں نے بھی جہاں نصرت اور سپورٹ کا اعلان کیا تھا، اس بائیکاٹ کو بھی قبول کیا۔ یہی وہ بائیکاٹ ہے جسے شیب ابی طالب کے نام سے جانا جاتا ہے کہ شیب ابی طالب کے اندر محصور کر 3 سال تک صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے دونوں خاندان بنو عبد المطلب اور بنو عبد مناف یعنی ہاشم کے جتنا خاندان تھا، انہوں نے سخت تنگی کی اور سخت پریشانی کی اور سخت مجبوریوں کی زندگی گزاری۔ یہ بائیکاٹ ایسا نہیں تھا کہ ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا یا یہ چلتے پھرتے نہیں تھے، بلکہ یہ تھا کہ ایک وادی میں ان سب یہ محصور ہو گئے تھے رہنے کے لیے، آپس ہی کے اندر رہنے کے لیے، کیونکہ باہر کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لہذا شیب ابی طالب صفا کی طرف جو اوپر جاتے ہیں، آج بھی مولد النبی ہے، اس کے اوپر شیب ابی طالب موجود ہے، وہاں پر یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے تھے۔ ان کا بائیکاٹ اس طرح سے کیا گیا تھا کہ باہر سے جو تاجر آتے تھے سامان اور ضرورت کی چیزیں لے کر، مکہ کے یہ قریش ان کو باہر ہی لپک لیتے تھے اور ان سے سامان خرید لیتے تھے، یا چیزوں کی قیمتیں اتنی بڑھا دیتے تھے کہ یہ لوگ اس تنگی کے زمانے میں اس قیمت میں ان چیزوں کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور مشکلات سے دوچار کر دیا جاتا تھا۔ یہاں تک حالت ہوتی تھی کہ چھوٹے بچے دودھ کی کمی کی وجہ سے بلبلاتے اور چلاتے تھے تو نیچے تک آوازیں آتی تھی، مکہ گونجتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پتے کھانے پر مجبور ہوئے ہیں، اور ہم نے جو ہے سو چھالیں درختوں کی چھل چھل کر اس کو کھانے پر مجبور ہوئے ہیں، چمڑے ہم نے جلا جلا کر اس کا جو راکھ تھی، اس کا بھوسا تھا، اس کو کھایا اور زندگی آگے بڑھائی۔ اشہر حرم کے اندر بس ہم تجارت کر پاتے تھے کیونکہ حرمت والے مہینے ہوتے تھے، اس کے بعد کے 8 مہینے ہماری حالت خراب ہوتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب حج کے ایام آتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے قبائل میں جایا کرتے تھے اور دعوت دیتے تھے، اور ابو لہب پیچھے ہوا کرتا تھا۔ یہ سب سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا۔ 3 سال جب گزر گئے اور 3 سال کا عرصہ گزر گیا تو یہ صورتحال ہوئی کہ اب بہت سارے لوگ اس بائیکاٹ سے ایک طرف ناراض تھے کہ قبیلے کے ہی لوگ ہیں، خاندان ہی کے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا مناسب کہیں سے بھی نہیں ہے۔ وہیں پر بہت سارے لوگ اس بائیکاٹ کے خلاف تھے۔ اب ایک تحریک شروع ہوئی اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے۔ تحریک جو شروع کی گئی سن 10 نبوت میں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 10 سال ہو گئے تھے اور یہ بائیکاٹ 3 سال کا ہو چکا تھا۔ سن 10 نبوت میں یہ تحریک شروع ہوئی۔ قبیلہ بنو عامر کے ہشام بن عمرو نامی شخص تھے جنہوں نے اس تحریک کو شروع کیا۔ تحریک کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ یہ سیدھے گئے وہاں سے زہیر ابن ابی امیہ کے پاس، رات کی تاریکی میں ان کے پاس گئے۔
اور ان کے پاس جا کر کہا، یعنی یہ بھی خاندانی لوگ تھے، دور سے خاندانی لوگ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جا کر ان سے کہا کہ زہیر کتنی اچھی بات ہے کہ ہم یہاں پر اپنے گھروں میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اور ہمارے بھائی وہاں شعب ابی طالب کے اندر بھوک اور پیاس کی وجہ سے بدک رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں۔ زہیر نے کہا کہ بھئی بات تو یہی ہے، لیکن ہمارا ساتھ کون دے گا؟ کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم دو تو ہو ہی گئے، ہم کسی اور کو تلاش کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تیسرا آدمی تلاش کرو۔ یہ ہشام وہاں سے چل کر وہ گئے سیدھے وہاں سے مطعم بن عدی کے پاس۔ مطعم بن عدی کے پاس جانے کے بعد یہی بات ان سے کہی کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم کھا پی رہے ہیں اور ہمارے ہی گھر کے لوگ جو ہیں سو وہ پریشان ہیں اور وہ پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو اس کے لیے تیار ہوں اور میں بھی اس بائیکاٹ کا مخالف ہوں، لیکن کون ہمارا ساتھ دے گا؟ انہوں نے کہا کہ زہیر بن ابو امیہ ہمارے ساتھ ہیں اور میں بھی ہوں، تو ہم 3 لوگ ہو چکے ہیں اس کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ چوتھا تلاش کرو۔ تو وہ وہاں سے اٹھ کر زمعۃ بن الاسود کے پاس گئے اور زمعۃ بن الاسود سے رات میں اس لائن کی بات کی۔ اس نے بھی کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اور ایک آدمی اگر ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے 5ویں ایک آدمی کو تلاش کیا۔ اب جب صبح ہوئی تو قریش کی دستور کے اعتبار سے مجلس لگتی تھی، یہ سارے ہی سردار تھے، یہ بھی مجلسوں میں بیٹھے۔ زمعۃ بن الاسود نے بات شروع کی، زہیر بن ابی امیہ نے بات شروع کی۔ وہ طواف کر کے واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے عرب کے سرداروں، مجھے یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، اور ہمارے ہی بھائی اور ہماری ہی بہنیں وہاں محصور ہیں اور وہ کھانے پینے سے محروم کر دی گئی ہیں۔ میں اس صحیفے کو اور اس بائیکاٹ کے معاہدے کو پھاڑنے جا رہا ہوں۔ اتنے پر زمعۃ ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے اور تحریری لکھا جا چکا ہے، اس کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو زمعۃ بن الاسود نے اس کو تھوڑا سا سپورٹ کیا کہ نہیں، پھاڑ دینا چاہیے کیونکہ ہم بھی اس کے خلاف ہیں۔ اس پر ابو جہل نے پھر کچھ کہا تو دوسری طرف سے مطعم بن عدی نے کہا ہاں ہم بھی اس سے راضی نہیں تھے، اور پھر تیسری طرف سے یعنی ہشام بن عمرو نے بھی کہا کہ ہاں ہم بھی اس سے راضی نہیں تھے۔ ابو جہل سمجھ گیا کہ یہ کوئی نہ کوئی چال تھی جو رات میں چلی گئی، اس لیے اس نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ رات میں کوئی فیصلہ ہو چکا ہے اور مشورہ ہوا ہے اور دن کے اجالے میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ ابو طالب آئے۔ حضرت ابو طالب کا آنا اصل میں ایک اور واقعے کے تحت تھا اور وہ بہت عجیب تھا۔ ابو طالب اس لیے آئے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ان کو اطلاع دی تھی کہ اب چچا، جس صحیفے کو انہوں نے بائیکاٹ کے لیے لکھا تھا، معاہدہ جس کاغذ پر انہوں نے لکھا تھا، اس کاغذ کو دیمک کھا چکی ہے، سارا کا سارا وہ بوسیدہ ہو گیا ہے، سوائے اللہ کے نام کے سارا صحیفہ دیمک چاٹ کر چکی ہے اور ختم کر چکی ہے۔ یہ بات لے کر جب ابو طالب آئے اور ابو طالب نے کہا کہ رات میرے بھتیجے نے یہ بات کہی ہے کہ وہ صحیفہ جو بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا ہے، جس کو بظاہر کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ صحیفہ دیمک چاٹ چکی ہے، اس کے سارے لفظ کھا چکی ہے۔ اب ابو طالب نے کہا کہ تم لوگوں کی اختلاف آپس میں ہو ہی گیا ہے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ اگر میرا بھتیجا سچ کہہ رہا ہے تو یہ صحیفہ نکال کر دیکھو، اگر جیسے اس نے کہا ویسے ہی صحیفہ نکلا تو تم ہمارا بائیکاٹ ختم کر دو گے اور ہم واپس اپنے مقام پر آ جائیں گے، اور اگر میرے بھتیجے محمد نے یہ بات غلط کہی اور یہ بات جھوٹ نکلی تو میں تمہارے درمیان سے ہٹ جاؤں گا، بنو ہاشم تمہارے درمیان سے ہٹ جائیں گے، محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ بس یہ بات لوگوں نے سنی تو کہا کہ ابو طالب تم نے ایک اچھی رائے دی ہے اور مناسب بات ہے، لہذا اس صحیفے کو نکال کر دیکھنا چاہیے کہ واقعی جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ویسا ہے یا نہیں ہے۔ اب جب وہ صحیفہ نکالا گیا تو وہی بات تھی کہ صحیفے میں صرف جہاں اللہ کا نام تھا وہ باقی تھا، باقی سارا کا سارا صحیفہ دیمک چاٹ کر چکی تھی اور ختم کر چکی تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھلا معجزہ تھا ان عرب اور ان سرداران قریش کے سامنے اور ان بد دماغوں کے سامنے اور ان یعنی حسد اور بغض اور جلن کی آگ میں جلنے والوں کے سامنے۔ لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی
یہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ بائیکاٹ تو بہرحال ختم ہوا، لیکن یہ اپنی ہٹ دھرمی پر بدستور قائم رہے اور چمٹے رہے اپنی اس ہٹ دھرمی کے اوپر ہی، اور لگے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے، حضور کی مخالفت میں آگے بڑھنے میں ان کا کوئی لمحہ یعنی کم نہیں ہو رہا تھا۔ بس یہ شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا، بائیکاٹ ختم ہوا، اس کے 6 مہینے کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ لیکن اس 6 مہینے کے پہلے 1-2 مہینہ پہلے، یعنی بائیکاٹ کے ختم ہونے کے 3-4 مہینے کے بعد، اب قریش کے سرداروں نے کہا کہ کوئی ایسی بات ابو طالب سے کر لی جانی چاہیے، ان کے آخری دن ہیں، پتہ نہیں کب وہ مر جائیں گے، لہذا کوئی ایسی بات کر عہد و پیمان لے لینا چاہیے تاکہ بعد میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی تکلیف نہ ہو، اور ان کے لیے بھی مناسب ہو اور ہمارے لیے بھی مناسب ہو۔ اس رائے پر یہ لوگ متفق ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے ابو طالب کے پاس آئے، اور بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، اور سرداروں نے جمع ہو کر ابو طالب سے کہا کہ ہم آپ کی دیکھتے ہیں کہ مکہ کی صورتحال کیا بن گئی ہے، اور آپ کے بھتیجے کی دعوت کا معاملہ کیسا ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جو کچھ بھی معاملہ چل رہا ہے سو چل رہا ہے۔ اب زندگی کے آخری ایام آپ کے گزر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کب آپ کا انتقال ہو جائے اور کب آپ ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تحریری معاہدہ آپ ہمارے اور محمد کے درمیان کرا دیں تاکہ یہ آپ کی زندگی میں اس مرحلے سے ہم گزر جائیں۔ ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضور کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا مطالبہ ہے، اور قریش نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ معاہدہ یہ کرانا چاہ رہے تھے کہ حضور سے کہیں کہ حضور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا بند کر دیں، ہم ان کے خدا کو برا بھلا کہنا بند کر دیں گے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر رہیں گے، کوئی کسی کو بولے گا نہیں، کوئی کسی کی ہجو نہیں کرے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کفر و شرک کے خلاف بولنا بند کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے چچا سے کہا کہ چچا میں بھی کچھ کہوں، ان کے سامنے میں بھی ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کریے، بالکل کریے۔ حضور نے کہا کہ چچا میں ان سے کہتا ہوں میری ایک بات مان لیں، میری ایک بات مان لیں، اس ایک بات کو ماننے پر اللہ ان کو عرب کا بادشاہ بنائے گا، اور عجم جس کو دیکھ کر ہی یہ ششدر رہتے ہیں، جس کے تذکرے سن کر وہ عجم، وہ رومن امپائر اور برشن امپائر ان کے قدموں کے نیچے آئے گا، اس کے خزانے ان کے قدموں کے نیچے آئیں گے۔ جب یہ بات کہی تو سارے سٹ پٹ آ گئے، اور ابو جہل کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ جب اتنی بڑی پیشکش ہے تو محمد تمہاری ایک بات نہیں، ہم 10 بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے کہا کہ بس میری ایک بات یہی ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو، اللہ تمہیں اسی پر یہ سب عطا کرے گا۔ تو یہ ہنسی مذاق کرنے لگے، تالیاں پیٹنے لگے اور کہنے لگے کہ انہوں نے تو سارے خداؤں کا ایک ہی خدا بنا دیا ہے، سب مل کر یہ نہیں کر پا رہے تو ایک کیسے کر پائے گا۔ سورہ صاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہنے لگے جعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ بہرحال یہ مجلس اٹھی اور انہوں نے کہا کہ بھئی اٹھو چلو یہاں سے، کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی عہد و پیمان نہیں ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، لہذا اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑو اور ہم اپنے اپنے حال پہ رہیں یہاں تک کہ اللہ ہی ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ کر دیں۔ اسی کے 1-2 مہینے یا چند دنوں کے بعد ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، اور ابو طالب کے چند ہی دنوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا، اور پھر مدینہ والے مکہ حج کے لیے آئے، اور حضور کی دعوت جو مدینہ پہنچی، ہم اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے مجلس میں کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ صلى الله على النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين۔